بسم اللہ الرحمن الحمد للہ کل حال الحمد للہ ثم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بالنعمت تتم الصالحات بسم اللہ بالنعمت تتم الصالحات بے شک شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تمام کمال کی چیزیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، تمام کمال کو آدمی اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے، تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتا ہے۔ اللہ کی صحیح ہوتی ہے جو بندہ نیکی کرتا ہے، اور یہی بات اللہ کا فضل ہوتا ہے، صحیح ہوتی ہے جو بندہ ہمیں تن ہمیں وقت اللہ کے روبرو بارگاہ الہی میں سجدہ و سجود ہوتا ہے، سر خم کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اور بھائی فنائیت اسے کہتی ہیں، مجاہدہ ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ جسے بھی سعادت دے دے، فنائیت وہ ہوتی ہے کہ اپنے پہ سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، اپنے سے بھی نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ سمجھ بھائی، یہاں تک کہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولا ترک مولا، یعنی مولا پہ سے بھی نگاہ ہٹ جاتی ہے، یعنی مولا اللہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہوگا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ میرے جو کام ہے غلامیت کے، غلامیت کے جو میرے کام ہیں اس پہ میں غلام بن کے دکھاؤں، وصل ہو نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو نہ ہو میری نظر نہیں ہے، وہ اللہ جانیں گے۔ سمجھ بھائی، اللہ کا کام ہے وہ، میرا کام ہے غلامیت کا، سمجھ بھائی، عبدیت کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اپنے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی عین شریعت پہ پورا کما حقہ چل جائے، شریعت پہ، عین شریعت پہ، اور یہاں بٹھا رکھے دماغ میں کہ یہی کام دین کا ہے، یہی کام اللہ کا راستہ ہے۔ توبہ توبہ، سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کا راستہ یہ ہے۔ توبہ توبہ، غلط شکشا دے دی کسی نے، غلط ٹیچر کے پاس چلے گئے، یعنی اللہ کا کام گھر میں رہ کے عبادت کرو، بچوں کو دیکھو، سب کچھ عبادت میں ہے۔ جیسے آپ کا ذریعہ معاش ہے اس حساب سے کام کرو، ذریعہ معاش میں کمی نہ آنے پائے، بیوی بچوں میں تربیت میں کمی نہ آنے پائے، اس کے بعد اگر وقت ہے، سب کچھ ہے، اجازت لے کے نکلو نہیں، لیکن حقوق العباد کو چھوڑ کے کوئی بھی حقوق اللہ ادا کرو گے نہیں ہوں گے۔ پہلے حقوق العباد ہے، پھر حقوق اللہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حقوق اللہ میں ہی حقوق العباد مخفی ہے، اللہ کا حقوق یعنی اللہ کے احکام میں ہی بندوں کے احکام ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندوں کے جو تم پہ حقوق ہے وہ ادا کرو، اور تم اسے چھوڑ کے اللہ کو حاصل کر رہے ہو، کیسے کر لو گے؟ کر لو گے؟ نہیں کر پاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جو تجھ پہ حقوق ہیں، تیرے ماں باپ کے، تیرے بچوں کے، تیرے بیوی کے، ان کو دیکھ، تو انہیں چھوڑ کے مجھے حاصل کرے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، اشراق کی، جا رہے ہیں کلاڑی لے کے کہاں پر جنگل میں، کاش اشراق پڑھ لیتے۔ حضور علیہ السلام وہیں بنفس نفیس بیٹھے تھے، سن لیا، ادھر آؤ، اصلاح فرمائی، تم نوافل پڑھ رہے ہو اور یہ فرض کام کے لیے جا رہا ہے بندہ، یعنی ذریعہ معاش اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے، یعنی فرض مقدم ہے نوافل پر، فرض مقدم ہے نوافل پر، اور تم یہ کرو کاش یہ نفل پڑھ لیتا، اشراق پڑھ لیتا، تم سے اچھا کام کرنے جا رہا ہے، تم سے بڑھ کے اللہ کی سعادت حاصل کر لی، کیونکہ فرض کام کو لے کے جا رہا ہے۔ تم نوافل میں ہی رہے، تم نوافل کر رہے ہو، تمہارے پاس اس کا وقت ہے، اس کا بار اس کا وقت نہیں ہے نوافل ادا کرنے کا، اس کے بعد وقت ہے فرض ادا کرنے کا، تو نوافل پہ فرض مقدم ہے۔ حضور نے اصلاح فرما دی، سمجھ بھائی، نوافل پر فرض مقدم ہے، سمجھ بھائی۔ وہ وقت نہیں ہے خانقاہ میں جا کے اصلاح کرے، وہ وقت نہیں ہے کہ شغل و ذکر کی کثرت کرے، وقت ہے تضاد زمانے کا گھر میں رہ کے خانقاہ بنائے، ملازمت پہ رہ کے خانقاہ بنائے، اپنی تجارت میں رہ کے خانقاہ بنائے، اس کو ہر طرح سے خانقاہ بن جائے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وقت سے جدا ہو جاتا ہے، زمانے سے زمانہ جدا ہو جاتا ہے، اور فتاوے بھی جدا ہو جاتے ہیں، فتاوے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذہن نشی کر لینا۔ اب ولی باہر سے تقاضے نہیں اٹھائے گا، اپنے گھر سے اٹھائے گا۔ اب زمانہ ایسا ہے ولی کو باہر کوئی مصیبت میں نہیں پیدا کرے گا، بلکہ گھر سے پیدا ہوگی، کیونکہ اب ولی دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے قدم باہر ایسے ہوں گے شیر چل رہا ہے، اور گھر میں ان کی کوئی وقت عزت نہیں ہوگی، دیکھا میں نے، کیونکہ فتنے گھر سے شروع ہوں گے۔ حدیث پاک میں گھر سے فتنے ایسے شروع ہوں گے جیسے بارش کا پانی آتا ہے، سب بتا دیا میں نے۔ اب یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہوئی نہیں، اور سنتوں کے بعد جو بھی تھوڑا وقت ہوا، پھر تلاوت کے بعد میں مثنوی شریف کی اور مجالس مسیل امت اور مجالس ابرار کے میں واعظ ڈالوں گا، وہ سنیے گا، بہت جامع واعظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دیں، میری نیت ہے
अपने पर अमल करके आपके तो पहले मुझे भी अमल की तौफीक हो और वो आप सुने, जिसको भी तौफीक हो वही अमल की, वो अल्लाह ताला देंगे तौफीक। हिदायत तौफीक अल्लाह के हाथ में। हिदायत तो नबी के भी हाथ में नहीं है, वो भी अल्लाह ताला के हाथ में। अगर नबी के हाथ में हिदायत होती तो सबसे पहले अबू तालिब अबू जहल ईमान लाते। समझ में आई? जहन नशी कर लेना, सिर्फ नबी का काम है बताना। नबी के हाथ में अगर हिदायत होती, नबी के हाथ में अगर दीन पे चलाना होता तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी जोजा को ईमान पे ले आते, उनकी जोजा कुफर पे गई। अगर हिदायत नबी के हाथ में होती तो हज़रत नूह इस्लाम के एक बेटे कुफर में नहीं आते, वो भी ईमान पे जाते। अगर हिदायत नबी के हाथ में होती तो हज़रत इब्राहिम इस्लाम के वालिद साहब ईमान पे जाते। जहन नशी कर लेना, इस घमंड में ना रहो कि हम ईमान फैला रहे हैं, दीन फैला रहे हैं। दीन नहीं फैला रहे हैं, पहले अपना वजूद है, पहले अपने नफ्स से सवाल होगा कि तू कितनी बात करके आया। और यहाँ अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, नहीं अनिल मुनकर को छोड़ के, यानी अपनी इस्लाह को छोड़ के दूसरे की इस्लाह में लग गए। तौबा तौबा तौबा। पहले बात पूछ नफ्स से होगी, उसको छोड़ो कि आप कहते हैं जी बगैर जनाजे की नमाज के वो मर गया, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं था। आपको मसला पता ही नहीं। जनाजे की नमाज में वज़ू करके मैयत के सामने खड़े हो जाओ, सिर्फ 4 तकबीर पढ़ लो, नियत बांध के जनाजे की नमाज अदा हो गई। 4 तकबीर फ़र्ज़ हैं, जनाजे की नमाज में 4 तकबीर फ़र्ज़ हैं। रहनुमाई मसाइल से होती है, फ़िक़ा से होती है। फ़िक़ा को छोड़ के फ़ज़ाइल में जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। यही नहीं पता चलेगा वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू करूँ तयम्मुम करूँ, इसी में घूमते रहोगे। रहनुमाई अल्लाह ताला ने फ़िक़ा में रखी है। कुरान हदीस तो उलमा का काम है समझना। कुरान नहीं समझ सकते, एक बात एक आयत में वाज़े कर दी अल्लाह ताला ने, दूसरी आयत में सराहत के साथ बयान कर दी। कहाँ कहाँ ढूंढोगे वो बात? हदीस पाक को समझना आसान नहीं है। फ़िक़ा को छोड़ के फ़ज़ाइल में घुमा दिया सबने, यानी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह ताला ये बात ज़हन नशी करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।